کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے. حکومت کا کام صرف یہ ہے. خان نے ہم سے یہ کیا تھا, ماحول خراب کیا تھا, تو اس کے جواب میں نے پتھر کا جواب پتھر سے, اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے. تو ایک دن کے لیے آپ لوگ خوش ہوں گے, لیکن کل میں اور آپ اسی جیل میں ہوں گے. اور میڈیا کو گالی دے, اپوزیشن کو گالی دے, حکومت کو استعمال کر کے ججز کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ میں انتقامی کارروائی کرے. میرے جماعت نے, میرے خاندان نے قربانیاں دی ہیں. انہوں نے اس لیے دیا تھا تاکہ یہ ہاؤس چلے, یہ جمہوریت چلے, یہ پارلیمان چلے, اور جو بھی اس کرسی پہ بیٹھے یا کسی صوبہ کا کرسی پہ بیٹھے وہ اپنے عوام کے مسائل کا حل نکال. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے اسمبلی پہنچتے ہی شہباز شریف اور اس کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. بلاول بھٹو نے کہا کہ کیا اس حکومت کا کام صرف یہی ہے کہ لوگوں کو اٹھائے, لوگوں کو بند کرے. جمہوریت کے متعلق یا اس ملک کے متعلق ان کو کوئی خیال نہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, مہنگائی کس قدر بڑھ چکی ہے. عوام اس وقت سراپے احتجاج ہے, ہوش کے ناخن لیں. آپ یہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اپوزیشن کو گالی دے, حکومت کو استعمال کر کے ججز کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ میں انتقامی کارروائی کرے, تو پھر وہ اپنے صوبے کے عوام کے مسائل حل نہیں کر رہے. جناب اسپیکر, وہ اپنے سیاست چمکا رہے ہیں. اگر حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے, خان نے ہم سے یہ کیا تھا, ماحول خراب کیا تھا, تو اس کے جواب میں نے پتھر کا جواب پتھر سے, اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے. تو ایک دن کے لیے آپ لوگ خوش ہوں گے, لیکن کل میں اور آپ اسی جیل میں ہوں گے. اور ہم جب خان صاحب وزیر اعظم تھا, میرا کوئی ذاتی مخالفت نہیں تھا. اتنا ہی تھا کہ جو سسٹم, جو آئین, جس جمہوریت کے لیے میرے جماعت نے, میرے خاندان نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے اس لیے دیا تھا تاکہ یہ ہاؤس چلے, یہ جمہوریت چلے, یہ پارلیمان چلے, اور جو بھی اس کرسی پہ بیٹھے یا کسی صوبہ کا کرسی پہ بیٹھے وہ اپنے عوام کے مسائل کا حل نکال سکے. یہ وجہ تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اگری کیا, 18ویں ترمیم پاس کیا, NFC ایوارڈ میں ڈیولیوشن کروایا. پہلے الیکشن کمیشن جو اپوائنٹ ہوتا تھا وہ حکومت کی مرضی. ہمارا ترمیم کے بعد اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے مشاورت, انٹرم گورنمنٹ میں اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کا مشاورت, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو دی اپوزیشن, یہ ساری چیزیں ہم نے کروائی. اس لیے ہم نے سمجھا کہ اگر اس ملک نے چلنا ہے تو اس سائڈ اور اس سائڈ کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے میرے والد کو یا کسی نے میری والدہ کو جیل میں ڈالا, اور اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا سابق وزیر اعظم چند مہینے کے لیے جیل میں ہے. آپ لڑے ان کا کیس بیرسٹر صاحب, آپ جیل میں لڑے, آپ عوام کے میدان میں لڑے, یہاں آ کے عوام کا خدمت کرے, عوام کا کام کرے. ہزار اختلافات آپ کا ہو سکتا ہے اس کا حکومت کا, یہ سب جانتے ہیں. میں ان کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھتا ہوں, ہمارا اختلاف رائے ہوتا ہے, سیاست میں ہوتا ہے. ہم سب یہ الیکشن لڑے تو اس پوائنٹ پہ لڑے کہ ملک میں مہنگائی ہے, مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے, عوام کو معاشی انصاف دلوانا ہے. اور جہاں ہم نے سمجھا کہ تنقید ہونا چاہیے, ہم نے بھی تنقید کی. آپ لوگوں نے تو کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا کہ تنقید نہ کرے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تھوڑا جائزہ لیں کہ حکومت کا پرفارمنس اس بنیادی ایشو پہ کیا ہے. اور میں وزیر اعظم صاحب, ان کی معاشی ٹیم کا اس پرفارمنس کے بارے میں اس ہاؤس کو اور عوام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہے کہ مہنگائی کی شرح کیا تھا 8 مہینے پہلے. آپ کو پتا ہے کہ حکومت نے اپنے لیے بجٹ میں ٹارگٹ کیا رکھا تھا فسکل ایئر کے لیے, مطلب ایک سال میں ٹارگٹ یہ ہے, ان کا اپنا ٹارگٹ کہ ہم نے مہنگائی کی شرح کو 12% پہ لے کر آنا ہے. سال بھی پورا نہیں ہوا ہے جناب اسپیکر, اور اس وقت مہنگائی کی شرح 9.6% پہ پہنچ چکا ہے. تو جہاں میں حکومت کا معاشی پالیسیز کا تنقید کرتا آ رہا ہوں, جہاں آپ حکومت کی معاشی پالیسیز کا تنقید پہ کرتے آ رہے ہیں, جہاں ان کے اپنے ممبرز حکومت کی معاشی پالیسی پہ تنقید کرتے آ رہے ہیں, اس پورا ہاؤس کو, اس سائڈ کو, اس سائڈ کو اس بات کی تعریف کرنا چاہیے کہ مہنگائی کم ہوتا. سیاست اپنی جگہ,
آپ نے ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہے جس کام کے لیے آپ منتخب ہوئے ہیں، جن لوگوں کی وجہ سے آج آپ کا حکومت خیبر پختونخوا میں ہے، میری جماعت کا اور میرے اتحادیوں کا حکومت سندھ اور بلوچستان میں ہے، نون لیگ کا حکومت پنجاب اور وفاق میں ہے. ہمیں اپنا ذمہ داری ادا کرنا پڑے گا. اگر حکومت کا صرف کام یہ ہوگا کہ ڈے ٹو ڈے فائر فائٹنگ، اور وہ فائر فائٹنگ کے بجائے ہم اس آگ پہ مزید تیل ڈالیں گے تو آگ کا بھی کام نہیں ہوگا. اور اگر ان کا صرف یہی ذمہ داری ہے کہ گالی دینا ہے، شور شار کرنا ہے، بلو دا بیلٹ ہٹ کرنا ہے، تو جو ذمہ داری ان کے پاس ہے کہ they have to hold the government to account، کہ they don't have to just oppose us for opposition's sake. لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا معاشی پالیسی غلط ہے، آپ کا حکومت کا پالیسی غلط ہے، آپ کا سیکیورٹی پالیسی غلط ہے، تو پھر ان کا کیا سلوشن ہے؟ جو پازیٹیو کردار ہے اپوزیشن کا، جو ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں بتائیں ہمارا معاشی پالیسی اگر غلط ہے تو کیا کرنا چاہیے، ہمارا سیکیورٹی پالیسی کیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے. اگر وہ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو نہ وہ اپنا ذمہ داری پورا کر رہے ہیں، نہ وہ اپنا کام کر سکیں گے. میں جانتا ہوں کہ کارکن اس بات پہ آبویسلی ایموشنل ہوں گے کہ ان کی جماعت کے سیاستدان جیل میں ہیں، یہ زیادہ اس ٹاپک پہ بولیں گے، اس ٹاپک پہ شور کریں گے. لیکن جو صوبہ کا ذمہ داری ان کے پاس ہے، وہاں کے عوام کے سب سے بڑا مسئلہ روزگار، مہنگائی، تعلیم، صحت، تحفظ، دہشت گردی کا مقابلہ. ہم ان بچے کو کیسے ڈاکٹرز بنائیں گے، کیسے لائرز بنائیں گے، کیسے اس ملک کے لیڈرز بنائیں گے. اور اگر چیف منسٹر صاحب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جلسہ میں کھڑا ہو کے میڈیا کو گالی دے، اپوزیشن کو گالی دے، حکومت کو استعمال کر کے ججز کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ میں انتقامی کارروائی کرے، تو پھر وہ اپنے صوبے کے عوام کے مسائل حل نہیں کر رہے جناب اسپیکر، وہ اپنے سیاست چمکا رہے ہیں. اگر حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے، خان نے ہم سے یہ کیا تھا، ماحول خراب کیا تھا، تو اس کے جواب میں نے پتھر کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے. تو ایک دن کے لیے آپ لوگ خوش ہوں گے، لیکن کل میں اور آپ اسی جیل میں ہوں گے. اور ہم جب خان صاحب وزیر اعظم تھا، میرا کوئی ذاتی مخالفت نہیں تھا، اتنا ہی تھا کہ جو سسٹم، جو آئین، جس جمہوریت کے لیے میرے جماعت نے، میرے خاندان نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اس لیے دیا تھا تاکہ یہ ہاؤس چلے، یہ جمہوریت چلے، یہ پارلیمان چلے، اور جو بھی اس کرسی پہ بیٹھے یا کسی صوبہ کا کرسی پہ بیٹھے